دوستو، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمعین عزیت شام، آج آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہماری جامع مسجد کا افتتاحی پروگرام ہے جمعے کا، اور میں آنے والے تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس بابرکت محفل میں جنہوں نے شرکت فرمائی ہے، اللہ کریم ان کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ سمعین عزیت شام، جو آیات مقدسہ میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے اس میں حضور کی اطاعت اور حضور کی محبت کا ذکر فرمایا ہے کہ اے لوگو، میرے بعد میرے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے محبت کرو اور ان کی فرمانبرداری میں اپنی زندگیوں کو گزارو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ کریم فرما رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے فرمایا لیس کمثلی شیء، کہ میرے بعد کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ پھر نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا ایھکم مثلی، صحابہ سے میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ایھکم مثلی، اے میرے صحابہ میری مثل بھی کوئی نہیں۔ تو فرمان مصطفیٰ اور اللہ رب العالمین کی بابرکت کلام سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے، اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سوا کوئی دوسرا محبوب بھی نہیں ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ فرماؤ، دوسری آیات مقدسہ میں میرا رب فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ میرا اللہ فرما رہے ہیں جو بھی میرا بندہ میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی گزارے گا، اے میرے مولا انہوں کے ملے گا قیامت والے دن۔ او اللہ دا قرآن سن کے ویکھو، اللہ کریم فرما رہے ہیں میں قیامت والے دن اس بندے کو ان کا ساتھی بناؤں گا۔ یا اللہ کن کا ساتھی تو بنائے گا؟ میرا رب فرما رہے ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسی آیت مقدسہ کے تحت مفسرین کرام لکھتے ہیں میرے آقا دا ایک صحابی ہے جدا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دن میرے آقا کریم یا رسول اللہ مجھے جب پتہ چلا ہے، کہہ دیجئے سبحان اللہ، یا رسول اللہ مجھے جب پتہ چلا ہے کہ قیامت والے دن آپ کا ٹھکانہ تو عرف اور اعلیٰ مقام پر ہوگا، یا رسول اللہ میں سبحان نے اس دن سے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یا رسول اللہ میں ہوں آپ دا صحابی، جنت میں بھی میں جاؤں گا، جنت میں بھی میں جاؤں گا یا رسول اللہ۔ لیکن جس وقت مجھے یہ آخرت کا خیال آتا ہے یا رسول اللہ، اب جس وقت بھی زبان کا جی چاہتا ہے میرے آقا، اس وقت میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا ہوں، چہرے انور کی زیارت کر لیتا ہوں۔ اے میرے آقا، جس وقت زبان کو آخرت کا خیال آتا ہے یا رسول اللہ، بس اس خیال نے زبان کا یہ حال بنا رکھا ہے۔ یا رسول اللہ، اس خیال نے زبان کا یہ حال بنا رکھا ہے جنت میں بھی میں جاؤں گا کیونکہ ہوں جو آپ کا صحابی، لیکن یا رسول اللہ آپ عرف اور اعلیٰ مقام پر جلوہ افروز ہوں گے، یا رسول اللہ پھر میں زبان آپ کی زیارت کیسے کروں گا؟ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا نا
تو میرے اللہ کریم نے اتنا پسند آیا ان الفاظوں کے کہ اللہ کریم نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ آؤ جو لوگ محبت کرتے ہیں ان کا ذکر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ، آج تو کئی صدیاں پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، ایک بکریاں چرانے والے چرواہ کی میرے آقا سے اتنی محبت کرتا تھا۔ میرے آقا کریم آتے، میرے آقا کریم کے چہرے انور کی زیارت کرتا، جب جاتے میرے آقا کریم کے پشت انور کی زیارت کرتا، مبارک کندھوں کی زیارت کرتا۔ لیکن ایک دن خیال آیا، کچھ دنوں تو بعد میرے آقا کریم نا ہجرت کر کے چلے گئے، مکے چو مدینہ شریف چلے گئے۔ ہن بندہ عشق دے وچ مچل رہا ہے کہ پھر میرے آقا کریم دا کدو دیدار ہوئے گا۔ کچھ دنوں تو بعد نا کچھ مہینے سال گزرے، ادھے کول رہ نہیں گیا، ادھے کول رہ نہیں گیا۔ آخرکار بکریاں چرانے والا چرواہ چاچے دے کول جاندہ ہے، جا کے کہندہ ہے چاچا میں برے رات کہنے تیرے کہ تو کدو مسلمان ہوئے گا۔ چاچا کئی سال گزرے دیں، کئی مہینے گزر گئے نے، میں ویکھدا رہا ہاں میرا چاچا کدو مسلمان ہوئے گا، لیکن چاچا تیرے نصیب وچ اسلام جو نہیں۔ چاچا مینوں اجازت دے، میں محمد عربی دے دیس جا رہا ہاں۔ چاچے نے آکھا تینوں پتہ ہے تو نکا سے تیری ماں تینوں میری جھولی دے وچ سٹ کے چلی گئی سی، اے جڑیاں تو بکریاں چراندا ہے بکریاں بھی میریاں نے، جڑی تو پیرا وچ جُتی پائی ہے جُتی بھی میری ہے، کپڑے بھی میرے نے۔ جدو تو دین اسلام دی میرے نال گلاں کرے گا میں تینوں بیٹی دا رشتہ بھی نہیں دیاں گا۔ سن میرے نبی دیا غلاماں سچا عشق کی ہوندا ہے۔ میرے آقا دا غلام ادھی رات سردیاں دیاں راتاں ہون، ادھی رات ہوئے کیڈی سردی ہوندی ہے، ہن میرے آقا دا غلام ادھی رات دے وچ اپنے چاچے دے نال لڑ پیا آئے، ادھی رات ہوئی چاچے نے دھکے مار کے گھروں کڈ چھوڑیا۔ ہونی عشق دے وچ بھی مچل رہا ہے، چاچے دا بھی ڈارے محلے داری دا بھی ڈارے کہ جنوں بھی پتہ چلیا محمد عربی دا کلمہ پڑھن چلیا ہے اوہی جان دا دشمن بن جاوے گا۔ سن میرے نبی دیا غلاماں، چاچے نے بکریاں بھی لے لیاں، کپڑے بھی لے لے، جتی بھی لے لئی، گھروں بھی دھکے مار کے کڈ چھوڑیا۔ ہونی سوچدا ہے کدا در کھڑکاواں، کدا در کھڑکاواں۔ ادھی رات ہوئی، خیال آیا ہے ماں کو جاندا وا، ماں ہوندی ہے، ماں دے دروازے تے جاندا وا، ماں ہوندی ہے، ماں دے دروازے تے جا کے دستک دیندا ہے، اگو ماں پوچھدی ہے کون؟ من دکل باب کون آیا ہے؟ کہندا ہے ماں تیرا بیٹا عبدالعزیز آیا وا، ماں دروازہ کھول۔ ماں نے دروازہ کھولیا، لوگو ماں نے جدو ویکھیا سامنے بیٹا عبدالعزیز کھلوتا ہویا ہے، کہندا ہے میری اماں مینوں چھوٹی جہی عمرہ وچ تو چاچے دی جھولی دے وچ سٹ کے چلی گئی، کوئی بات نہیں، اے میری ماں تو مینوں لوریاں نہیں دتیاں، کوئی بات نہیں، لیکن اماں اج تیرے کولوں میں اپنے بچپن دا آخری مل لین آیا۔ سب کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرما، سب کے قدم قدم پر درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ فرما، حاسدینوں کے حسد سے محفوظ فرما، بغض والوں کے بغض سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم ہم سب کو ہر دکھ تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری سے محفوظ فرما۔ یا اللہ کریم کل مومنین مومنات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ کریم اس بستی دے اندر رہنے والے جتنی بھی احباب یا اللہ کریم در فانی چھوڑ کے چلے گئے، مولا کریم تمام دی بخشش و مغفرت فرما، تمام دی قبر دی منازل نو آسان فرما، تمام نو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ کریم جو پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ کریم دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، میرے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما، غیبی مدد فرما۔ یا اللہ کریم انہیں کامیابیوں کمرانیاں عطا فرما۔ یا اللہ کریم انہیں جنگ میں فتح عطا فرما۔ یا اللہ کریم جو
چھوٹے بڑے بچے بزرگ یا اللہ کریم اس افشا جنگ میں یا اللہ کریم اپنا حصہ شامل فرما رہے ہیں، میرے اللہ ان کے گھروں کو آباد و شاد فرما، یا اللہ کریم ان کی جتنی بھی پریشانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور فرما، کریم آپ بخشائے برحال ماں کے سمسیر کمند آوا ندار محرستوں فریاد رستوں یا سیارہ خطا بخشو بس، یا الہی باق محمد و آل رسول دعام گناہ گاروں کی میرے مولا کر قبول، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محمود بھٹی صاحب اور ان کے دوستوں نے تعاون کیا اور مسجد کا کام مکمل ہوا۔ ان کے دوستوں میں جناب خالد محمود بھٹی صاحب، جناب ڈاکٹر ظہور صاحب، محمد فہیم اور نظامی صاحب، انہوں نے تعاون کیا۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی رقم مہیا کرنے والے جن کے نام فردن فردن مکمل نہیں، لیکن اشتیاق صاحب، مہربان صاحب اور احمد شہزاد، جنہوں نے مسجد کی بجلی کے کام میں بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ علامہ حافظ عبد الوحید ربانی صاحب کی زیر نگرانی بہت اچھے طریقے سے کام پایا، تکمیل تک پہنچا۔ نوید بھائی نے بھی بہت زیادہ اس نئے کام میں حصہ ڈالا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن جن حضرات نے حصہ ڈالا سب کی کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ شاہد بھائی ایڈوکیٹ قاضی نیت صاحب اور ان کے دوستوں نے بھی مسجد المدرسہ کے ساتھ بہت تعاون کیا۔ نئی بھٹی، وحید بھٹی، شبیر بھٹی، انہوں نے مسجد کے لیے جگہ وقف کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کی برکت سے ان کے والدین کو کامل بخشش فرمائے۔ باقی جن حضرات نے تعاون کیا اللہ سب کا تعاون قبول فرمائے۔ راجہ رب نواز صاحب، جناب حاجی آفتاب بنگش صاحب کے بھائی، اللہ ان کی بھی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ جناب چودھری الفت حسین صاحب جو کہ پٹھوار.com سے اسپیشل تشریف لائے اور اس پروگرام کی کوریج کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چودھری الفت صاحب انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں اللہ برکت دے، رحمت عطا فرمائے۔ سارے احباب دعا کریں آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ جو محفل سجی جس میں تلاوت و نعت خصوصی انداز میں بیان کیا گیا، جمعہ المبارک کا پہلا جمعہ جامعہ مسجد فیضان رحمت للعالمین کا افتتاح ہوا۔ اس کے علاوہ مولا جو لنگر و نیاز کا اہتمام کیا گیا، سارے کلام اللہ شریف کو، ساری محفل کو، لنگر و نیاز کو حضور کے صدقہ سے اللہ اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ کرم فرما، تیرے پیارے حبیب تاجدار مدینہ سنور قلب و سینہ، ہم گناہگاروں کے غمخوار آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں قبول فرما۔ سارے نبیوں کی بارگاہ میں، سارے رسولوں کی بارگاہ میں، حضور کے والدین والدین، حضور کے صحابہ صحابیات، پیاری ازواج مطہرات، اولاد نسل پاک پنڈت پاک بارہ امام، شہدائے کربلا، شہدائے اسلام، تابعین تبع تابعین، محدثین مفکرین، ائمہ اربعہ، ائمہ مجتہدین، تمام سلاسل کے بزرگان دین، حضور غوث پاک آپ کے زیر سایہ جتنے بھی اولیاء کرام، سلسلانیہ، قادریہ، قلندریہ، نقشبندیہ، وارثیہ، مشائیہ، نقیبیہ، صحابیہ، چشتیہ، مقبولیہ کے بزرگان دین، سارے تیرے نیک بندے، نیک بندیوں کی رسول کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ میرے اللہ کرم فرما، جناب خالد محمود بھٹی صاحب کے والد گرامی، جناب خادم حسین بھٹی صاحب کی اللہ کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان کے جن جن دوستوں نے تعاون کیا، جناب طارق محمود بھٹی صاحب، جناب ڈاکٹر ظہور صاحب، محمد فہیم صاحب اور نظامی صاحب، اور اس کے علاوہ جن جن احباب نے بھی ان کے ساتھ تھوڑا زیادہ جتنا تعاون کیا، ان کے جتنے رشتہ دار فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت بخشش فرما۔ جناب اشتیاق مہربان اور احمد شہزاد جنہوں نے مسجد کی بجلی کا کام اچھے طریقے سے سر انجام دیا، ان کے خاندان کے جتنے لوگ فوت ہوئے سب کی مغفرت فرماؤ۔ نوید بھائی صاحب، اللہ ان کے خاندان کے جتنے لوگ فوت ہوئے ان کی بھی مغفرت بخشش فرماؤ۔ شاہد بھائی ایڈوکیٹ جناب قاضی نیت صاحب اور ان کے ساتھ جن دوستوں نے بھی تعاون کیا، ان کے خاندان کے جتنے لوگ فوت ہوئے اللہ سب کی مغفرت فرماؤ۔ نعیم بھٹی، وحید بھٹی، شبیر بھٹی، انہوں نے زمین مسجد کے لیے وقف کی، ان کے والدین کی ارواح کو ایصال کرتے قبول فرماؤ۔ ان کے بھائی صاحب کی روح کو پیش کرتے اللہ قبول فرماؤ۔
فرماؤ میرے اللہ راجہ رب نواز صاحب ان کے مغفرت اور بخشش فرماؤ چودھری الفت صاحب ان کے خاندان کا جتنے لوگ موت ہوئے سب کی مغفرت بخشش فرماؤ جن جن احباب نے مسجد کے لیے مدرسہ کے لیے تھوڑا زیادہ جتنا تعاون فرمایا اللہ سب کے تعاون کو قبول فرماؤ جتنے مسجد میں دعا میں شامل ہے ہم سب کے جتنے قریبی عزیزی بعیدی جتنے رشتہ دار فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرماؤ یا رب العالمین کرم فرماؤ بیماروں کو شفا بھی عطا فرماؤ پریشان حالوں کی پریشان حالیاں دور فرماؤ بے اولادوں کو صاحب اولاد بناؤ اس مسجد کو عطا قیامت آباد فرماؤ اس مسجد میں تیرا ذکر ہو تیرے محبوب کا ذکر ہو محبوب کے صحابہ کا ذکر ہو محبوب کی اہل بیت کا ذکر ہو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو نیک بندوں کا ذکر ہو اللہ پاک اپنا اس مسجد پر خاص کرم اور خاص مہربانیاں فرما میرے اللہ بد عقیدہ اور برے لوگوں سے محفوظ فرما اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما ملک پاکستان کی خیر اور میرے اللہ آزاد کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی رہائی عطا فرما غیب کے خزانوں سے مدد فرما خاص طور پر مولا فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی رہائی عطا فرما غیب کے خزانوں سے اللہ کو ان کی مدد فرما حضرت علامہ حافظ وحید ربانی صاحب ان کے والد صاحب کے اللہ درجات میں بلندیاں عطا فرما بڑا عرصہ جامعہ مسجد مرزیہ میں ڈیوٹی کرتے رہے اللہ ان کی درجات میں بلندیاں عطا فرما ان کو مزید محبت سے مزید محنت کے ساتھ اس مسجد کو مدرسہ کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ سب کی نیک جائز مرادیں پوری فرما خاص طور پر جناب نئی بھٹی برادران جناب خالد محمود بھٹی صاحب اللہ ان کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما کرو میں اللہ برکتیں رحمتیں عطا فرما ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما لنگر سارا قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین